آج ہم بات کریں گے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کے متعلق۔ ان دنوں سعودی عرب کے ہوش ٹھکانے آ چکے ہیں۔ عرب رہنما جن کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے اپنی اوقات کو لوٹنے لگے۔ وزیر اعظم عمران خان کے بڑے اور مدبرانہ فیصلے جو دیکھنے میں بہت مایوس کن لگتے تھے مگر اب ان کا اثر نظر آنے لگا ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں سعودی عرب کیسے پاکستان کے ترلے منتوں پر آ گیا۔ اس سے پہلے ایک خبر پر نظر ڈالیے جو بھارتی اخبار نے شائع کی۔ سعودی عربیہ goes an extra mile to placate Pakistan as determined Islam Abad refused to yield an inch۔ یعنی سعودی عرب نے پاکستان کو منانے کے لیے ایکسٹرا رابطے کرنے شروع کر دیے مگر پاکستان اب اپنے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ جی ہاں، بھارت کو بھی نظر آنے لگا ہے کہ پاکستان کی اہمیت مسلم دنیا میں کتنی ہے اور سعودی عرب پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے پر تولنے لگا ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہوا؟ یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ماضی کے کچھ پردوں میں جھانکا جائے۔ 70 سال سے پاکستان کی خود مختاری کہیں گم سی ہو گئی تھی جسے اس حکومت میں دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد تو ہوگا کہ زبان زد عام خبر تھی جب پاکستان نے ملائیشیا کوالالمپور سمٹ میں وعدے کے بعد بھی شرکت نہیں کی تھی کیونکہ اس کے پیچھے سعودی عرب کا ہاتھ تھا۔ سعودی عرب چاہتا ہے مسلم دنیا پر اس کی اجارہ داری قائم رہے مگر سعودی عرب غلامی غیر مسلم ممالک کی کرتا ہے۔ اسی لیے سعودی عرب نے پاکستان کو ترکی، ملائیشیا اور ایران کے درمیان ہونے والے سمٹ میں شرکت سے روک دیا تھا کیونکہ پاکستان نے سعودی عرب سے $3 ارب قرضہ لیا تھا۔ پاکستان کو سعودی بادشاہ کی بات ماننی پڑی مگر یہ وہ پہلی گھڑی تھی جب یہ باتیں ٹاک آف دا ٹاؤن بننے لگی کہ سعودی عرب کے اس اقدام سے پاکستان اور سعودی عرب میں فاصلے بڑھنے لگے ہیں۔ پھر پاکستان نے سعودی عرب کو کشمیر میں جاری مظالم پر کئی بار OIC کا اجلاس بلانے کا کہا مگر سعودی عرب نے پاکستان کی باتوں کو سن کر انسنا کر دیا۔ یہ دوسری وجہ تھی جب پاکستان کو کمی سمجھ کر دھتکارا گیا تھا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پہلی بار ARY نیوز پر کہا تھا کہ اب سعودی عرب ساتھ دے یا نہ دے ہم اب کشمیر کے مسئلے کو آگے لے کر چلیں گے۔ پاکستان نئے اتحادیوں کو ساتھ ملائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جاتے جاتے اسرائیل کو قبول کروانے کے لیے کمپین شروع کی۔ مختلف طریقوں سے پاکستان پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ سعودی عرب نے چونکہ پاکستان کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھ رکھا تھا اس لیے سعودی عرب اور UAE نے پاکستان کو اسرائیل کو ماننے کے لیے مجبور کیا۔ یہ تیسری بار تھا سعودی عرب کی طرف سے کہ جب پاکستان پر پورا پریشر ڈالا گیا۔ سعودی عرب نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو یا $3 ارب وہ قرض جو سعودی عرب نے پاکستان کو دیا تھا وہ واپس کر دو۔ پاکستان نے 73 سالہ تاریخ میں پہلی بار سعودی عرب کو کہا کہ اب بس ہم تمہاری ہر بات نہیں مان سکتے اور پاکستان نے $3 ارب سعودی عرب کے منہ پر دے مارے۔ پاکستان نے پہلی بار اس طرح اپنے پتے کھیلے کہ سعودی عرب بھی حیران رہ گیا۔ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان یوں بھی جواب دے سکتا ہے۔ جب پاکستان کو سعودی عرب نے پریشرائز کیا اور پیسوں کی واپسی کا مطالبہ کیا تب اس سارے معاملے میں چائنا نے بھی سعودی عرب سے درخواست کی کہ پاکستان کو ان دنوں مشکل حالات کا سامنا ہے، ان پر دباؤ نہ ڈالا جائے مگر سعودی عرب چائنا کی بھی یہ بات نہ مانا۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ چائنا وہ ملک ہے جو سعودی عرب سے سب سے زیادہ تیل خریدتا ہے۔ چائنا پاکستان کا ہمیشہ کا ساتھی ہے، اس نے سعودی عرب کی اس حرکت پر چائنا سے تیل خریدنا ہی کم کر دیا۔ یہ سب باتیں میں ہوا میں نہیں کر رہا، جس خبر کا میں نے حوالہ دیا تھا بھارتی اخبار کے اسی کالم میں ان سب باتوں کا ذکر ہے۔ سعودی عرب چائنا کو تیل سپلائی کرنے والے ممالک میں سے پہلے نمبر پر تھا مگر اس حرکت کے بعد چائنا کو تیل سپلائی کرنے والے ممالک میں سعودی عرب تیسرے نمبر پر آ گیا۔ ٹرمپ کی رخصتی کا وقت قریب آتے ہی اور چائنا کے آنکھیں دکھاتے ہی سعودی عرب کو احساس ہونے لگا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ بھارتی اخبار میں یہ بھی کہا گیا کہ سعودی عرب کے سفیر سعید المالکی نے چند دن پہلے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی ویڈیو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جس میں وزیر اعظم کی باڈی لینگویج ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا رویہ اس ویڈیو میں کافی مختلف ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ہاتھ جھٹک کر بات کر رہے ہیں
और नज़र अंदाज करने वाले रवैये से सऊदी सफ़ीर से बात कर रहे हैं। इस मुलाकात के बाद सऊदी सफ़ीर ने मीटिंग का अहवाल जब अपने आकाओं तक पहुंचाया तो उनको भी होश आ गया कि पाकिस्तान उनके हाथ से निकलता जा रहा है। दुनिया के कई अखबारों ने इस मुलाकात को रिपोर्ट भी किया। सऊदी अरब अब तरले मिन्नतों पर आ गया है क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का वाहिद एटमी मुल्क और बासलाहियत फ़ौज रखने वाला मुल्क है। तारीख भी इस बात की गवाही देती है कि पाकिस्तान ने जहाँ से अपने कदम मोड़े फिर उस मुल्क को फतह नसीब न हुई। रशिया जो सुपर पावर था, पाकिस्तान ने इसके टुकड़े भी कर दिए थे। पाकिस्तान ने वाज़े पैगाम दिया कि अब खुद मुख्तारी पर बात नहीं होगी। पाकिस्तान ने वाज़े पैगाम दिया कि अब खुद मुख्तारी पर बात नहीं होगी। गुज़िश्ता चंद महीनों में पाकिस्तान ने बहुत प्रेशर बर्दाश्त किया। कहा जाता है कि 70 साल में इतना प्रेशर नहीं आया जितना इन दिनों पाकिस्तान पर डाला गया, और वज़ीर आज़म ने इस प्रेशर को बखूबी बर्दाश्त किया और पाकिस्तान के लिए नए रास्ते खोले। पहली बार पाकिस्तान ने सऊदी अरब को सही मानों में आंखें दिखाई हैं। ये सब वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसियों का मज़र है। अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की और हकीकी खुद मुख्तारी अता फरमाए।